بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وفي رواية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن ہم کلام نہیں ہوں گے، ان سے بات نہیں فرمائیں گے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن کلام نہیں فرمائیں گے، بات نہیں فرمائیں گے۔ اس سے مراد رحمت والی بات ہے، شفقت والی بات ہے، اور نہ غضب، غصے اور ناراضگی اور قہر والی بات تو کافروں سے بھی ہوگی، ہر ایک سے ہوگی۔ یعنی ایسا کلام جو رحم دلی پر مشتمل ہو، ایسا کلام جو معافی اور عفو درگزر پر مشتمل ہو، ایسا کلام جو اللہ کی رحمت پر، اللہ کی شفقت پر، اللہ کی رحم دلی پر مشتمل ہو، ایسا کلام اللہ جل شانہ ان تین قسم کے لوگوں سے نہیں فرمائیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہیں انہیں معاف فرمائیں گے، اور نہیں ان سے خوشی کا اظہار فرمائیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی مدح اور توصیف نہیں کریں گے، جبکہ عام ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو ان کی نیک اعمال ہوں گے، ساری مخلوقات کے سامنے اللہ جل شانہ اسے بلا کر کھڑا کر کے اس نیک عمل کو ظاہر فرمائیں گے۔ یہ تو فلاں نیک عمل کرنے والا ہے، اس نے تو فلاں اچھا عمل کیا، اچھا کام کیا۔ تو اللہ جل شانہ ان تین قسم کے لوگوں کی کوئی مدح نہیں فرمائیں گے، نہ ہی کوئی تعریف و توصیف ہوگی۔ وفی روایت ولا ينظر الیہم، اور بعض روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ ان تین قسم کے لوگوں پر رحمت بری نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں، اللہ ان کی طرف توجہ اور التفات بھی نہیں فرمائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، نہ صرف یہ کہ التفات اور توجہ نہیں فرمائیں گے، نظر نہیں ڈالیں گے، بلکہ وہ سخت اور دردناک عذاب کے حقدار ہوں گے، مستحق ہوں گے۔ بڑی سخت قسم کی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کے لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا، بات کرے گا، اور نہیں اللہ ان کی کوئی مدح، توصیف، تعریف کرے گا، اور نہیں اللہ ان پر نظر رحمت ڈالے گا، رحمت بھری نگاہ ڈالے گا، بلکہ الٹا وہ سخت اللہ کی عذاب اور پکڑ میں ہوں گے۔ وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ شیخ زان، ایک عمر رسیدہ بدکار شخص ہے۔ شیخ عربی زبان کے اندر عمر رسیدہ شخص کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی بوڑھے کو بھی شیخ کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شیخ کا معنی شادی شدہ ہونے کے بھی آتے ہیں، یعنی جو عمر رسیدہ ہو، عمر ڈھل چکی ہو، بڑھاپا آ چکا ہو، پھر بھی وہ بدکاری سے باز نہ آتا ہو۔ بدکاری، زنا، ویسے تو یہ مطلقاً گناہ ہی ہے، گناہ کبیرہ ہے، خواہ جوان سے سرزد ہو یا بوڑھے سے، شادی شدہ سے ہو، غیر شادی شدہ سے ہو، بہر صورت یہ بدکاری ہے، سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اللہ جل شانہ کے غضب، قہر کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ لیکن
اس سے بھی زیادہ بدتر عمر رسیدہ شخص کا، جو بڑھاپے میں ہو، عمر ڈھل چکی ہو، جو وقت اس کو اللہ اللہ کرنے میں صرف کرنا چاہیے، وہ گناہ کی لت اور گناہ کی عادت میں صرف ہو رہا ہے، بدکاری کی نظر ہو رہا ہے۔ یا شیخ سے مراد شادی شدہ ہو، یعنی گھر میں حلال بیوی موجود ہے، اس کے باوجود بھی حرام راستے اختیار کرتا ہے، ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے، جبکہ اللہ جل شانہ نے حلال اور پاکیزہ اس کے لیے زندگی رکھی ہے، بیوی رکھی ہے، پھر بھی وہ ناجائز، حرام اور گناہ والے راستوں کی طرف جاتا ہے، تو ایسے شخص بھی اللہ جل شانہ کی نظر رحمت سے محروم ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان سے رحمت بری کلام اور بات فرمائیں گے، اور نہیں یہ لوگ جو ہیں اللہ کی مدح اور تعریف و توصیف کے حقدار ہوں گے، بلکہ الٹا دردناک عذاب کے حقدار ہوں گے۔ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، دوسرا شخص وہ حکمران و بادشاہ ہے جو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہو، بعد میں بات وعدے کر کے مکر جاتا ہو۔ ایک تو اللہ جل شانہ نے حکمرانی دے کر اختیارات عطا کر دی، ظاہری حکمرانی، دنیاوی حکمرانی، یہ بھی اختیارات ہے۔ جب اختیارات بھی حاصل ہیں، قدرت بھی حاصل ہے، طاقت بھی حاصل ہے، کیونکہ وہ وقت کا حکمران، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، یہ طرز عمل بھی اللہ کے غضب کو مزید دعوت دینے کا مترادف۔ یوں تو جھوٹ، غلط بیانی بہر صورت ہی گناہ ہے، یہ بھی کوئی حکمران غلط بیانی کرے، جھوٹ بولے، وہ بھی گناہ ہے۔ عام شخص، رعایا میں سے عام فرد اگر جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے تو وہ بھی گناہ ہے، گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جس آدمی کو اللہ نے اختیارات، طاقت اور قوت سے نوازا، اقتدار سے نوازا، وہ تو مجبوری نہیں ہے جھوٹ بولنے کا، اس کو کیا پڑی ہے کہ جھوٹ بولے؟ پھر اپنے اختیارات، طاقت اور قدرت کے باوجود بھی غلط بیانی کرتا ہے، جبکہ اس کو وسعت حاصل ہے، قدرت، طاقت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، پھر بھی وہ غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہوگا، اللہ اس سے ہم کلام نہیں فرمائیں گے۔ ملک عربی زبان میں ویسے حکمران، بادشاہ کو کہا جاتا ہے، یہاں پر گھر کا سربراہ بھی اس میں داخل ہے، جس کو اللہ نے گھر کے اندر بڑا بنایا ہے، والد ہے، گھر کا بڑا ہے۔ ابو اگر اولاد کے سامنے، بیوی بچوں کے سامنے غلط بیانی کرتا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ نے گھر کی سربراہی عطا فرمائی، اختیارات، قوت اس کے پاس، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ سے باز نہیں آتا، تو یہ مزید یہ عمل اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس کی نحوست یہ کہ وہ نظر رحمت سے محروم رہے گا، اللہ اس سے ہم کلام نہیں ہوگا، نہیں اس کی کوئی مدح، تعریف و توصیف کی جائے گی۔ اور تیسرا شخص وعائل مستکبر، ایسا عیالدار شخص ہے جو متکبر ہو۔ عیالدار، عائل کا معنی عیالدار شخص کے ہیں، عیالدار سے مراد عام طور پر تنگ دست لیا جاتا ہے، کیونکہ جو بڑی فیملی والا ہوتا ہے عام طور پر کچھ نہ کچھ مشقت اور تنگ دستی اسے ہوتی ہے، تنگ دست ہے لیکن پھر بھی تکبر سے باز نہیں آتا، لوگوں کے احسانات کو قبول نہیں کرتا، تکبر سے رد کر دیتا ہے، ایسے آدمی کو بھی اللہ نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ یعنی ایک طرف گھر میں ضرورت ہے، عیالدار ہونے کی وجہ سے تنگ دستی ہے، پھر اگر کوئی اس کے ساتھ اچھائی کرے، حسن سلوک کرے، مدد معاونت کرے، وہ تکبر سے جو ہے انکار کر جائے، ایسے شخص کو بھی اللہ جو ہے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ بعض حضرات نے عائل مستکبر کا مطلب یہ بھی بتلایا ہے کہ مفلس ہو، کنگال ہو، پھر بھی متکبر ہو، یعنی فقیر ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں، پھر بھی تکبر سے کام لیتا ہے، بڑائی سے کام لیتا ہے، لوگوں کے احسان کو رد کر دیتا ہے، لوگوں کی مدد معاونت کو رد کر دیتا ہے۔ دیکھیے، خود مانگنا، کسی سے طلب کرنا، کسی سے درخواست کرنا،
یہ تو درست عمل نہیں ہوتا۔ لیکن تنگ دستی ہے، پھر اللہ کسی کو ذریعہ بنا کر اس کے ساتھ مدد معاونت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے اسباب ایسے ہی رکھے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ اللہ براہ راست آسمانوں سے اترے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے نا کچھ ضرورت کی چیزیں پکڑا دے۔ اللہ جل شانہ ذرائع اختیار فرما دیتے ہیں، بندوبست فرما دیتے ہیں، کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ فلاں عیالدار، فلاں ضرورت مند تنگ دست کی مدد کرے۔ تو وہ تنگ دست بھی ہے، عیالدار بھی ہے، اہل و عیال والا بھی ہے، گھر میں ضرورت بھی ہے، پھر بھی وہ تکبر کا اور بڑائی کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگوں کی تعاون کو وہ قبول نہیں کرتا، تو ایسا شخص بھی اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہتا ہے۔ یہ اس شخص کے حوالے سے ہیں جو تنگ دستی میں ہو لیکن قناعت وغیرہ صبر و شکر سے محروم ہوں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تنگ دستی میں ہوتے ہیں لیکن اللہ جل شانہ نے صبر و شکر کا بہت اعلیٰ مقام ان کو دیا ہوا ہوتا ہے، شکوے شکایات ان کی زبان پر نہیں آتے، جیسا کہ بزرگان دین کا معاملہ ہوتا ہے، خود حضور علیہ السلام کا معاملہ تھا، کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے، لیکن ان حضرات کی زندگیوں میں تنگ دستی کے باوجود بھی صبر و شکر تھا۔ یعنی ان حضرات کا یہ فقر و فاقہ اختیاری تھا، اللہ چاہتا تو ان کو مالدار سے مالدار کر دیتا، لیکن انہوں نے فقر و فاقے کو اختیار کیا، تنگ دستی کو اختیار کیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اختیار دے رکھا تھا کہ میں چاہوں تو مالداری اختیار کر لوں، پورا احد پہاڑ سونے کا بن جائے، جہاں میں جاؤں یہ ساتھ میرے چلتا رہے، لیکن میں نے اللہ سے فقر و فاقہ کو اختیار کیا، یہ دعا کی کہ اللہ میں ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں، جس دن نہ ملے میں اس دن صبر کروں، تاکہ صبر و شکر کی وجہ سے میں آپ کی رحمت کا حقدار ٹھہروں۔ تو اگر کسی کو اللہ نے صبر و شکر کا خاص ملکہ عطا فرمایا ہے تو وہ اس ذیل میں داخل نہیں ہے، لیکن صبر و شکر بھی نہیں ہے، تنگ دستی بھی ہے، پھر بھی تکبر بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے جو ہے نا احسان کو رد کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ جل شانہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہوتا، نہیں اللہ اس پر نظر رحمت ڈالیں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔